بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایقاظ نمبر 19۔ کہتے ہیں کہ کسی راوی کے بارے میں محدثین کی جرح کو قبول کرنے میں غور و فکر کے لازم ہونے کا بیان۔ آج آپ کو اس ایقاظ کے اندر یہ جرح کرنے والوں کی اقسام وغیرہ جو ہیں ان کو بیان کریں گے۔ تو راوی کے بارے میں ان کی جرح یعنی محدثین کی جرح کو قبول کرنے کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لازم ہونے کے بیان میں یہ گفتگو کریں گے اس ایقاظ کے اندر۔ تو کہتے ہیں تجھ پر واجب ہے، تجھ پر لازم ہے، واجب ہے کیا کہ اللہ تبادر الی الحکم بجرح الراوی، کہ راوی پر جرح کے حکم کی طرف جانے کے لیے تو جلدی نہ کر۔ یعنی تجھ پر یہ لازم ہے کہ کسی راوی پر اگر تجھے کوئی جرح مل جائے تو وہ جرح دیکھتے ہی اس پر حکم لگانے میں جلدی نہ کر، بوجود حکمہ من بعض اہل الجرح والتعدیل، بعض ائمہ کی طرف سے، بعض ائمہ جرح و تعدیل کی طرف سے حکم کی وجہ سے، یعنی بعض کے اقوال کو تو نے دیکھا، ان کو دیکھنے کے بعد تجھ پر یہ لازم ہے کہ تو غور و فکر کرے، مزید تحقیق و تفتیش کرے، ان اقوال کی اسانید کو دیکھے، مزید جو قواعد ہیں جرح و تعدیل کے وہ دیکھ۔ یہ چیزیں تجھ پر لازم ہیں، غور و فکر کرے تو۔ صرف بعض اہل جرح و تعدیل کے اقوال دیکھ کر راوی پر حکم لگانا، اس میں تو جلدی نہ کر، یہ تجھ پر لازم ہے۔ بل یلزم علیک ان تنقح الامر فیہ، بلکہ تجھ پر لازم ہے کہ تو اس امر کی چھان بین کر، اس کو منقح کر، اس پر تنقیحات کر، اس کو کھول۔ کیوں؟ کیونکہ فإن الامر ذو خطر و تحویل، یا اس کو ذو خطرن بھی پڑھ سکتے ہیں، ذو خطرن و تحویل، کہ یہ جو عمل ہے تو چھان بین کر، کیونکہ یہ کام جو راوی پر جرح و تعدیل کا ہے یہ کوئی اتنا آسان یا سہل نہیں ہے، بلکہ یہ بہت خطرے اور ڈر والا کام ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَن تَأْخُذَ بِقَوْلِ كُلِّ جَارِحٍ فِي أَيْ رَاوٍ كَانَ، تو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی راوی کے بارے میں کسی بھی جارح کا قول پکڑ کر تو راوی پر کیا کرنا شروع کر دے، کلام کرنا شروع کر دے اس کو قبول کر کے۔ وَإِن كَانَ ذَلِكَ الْجَارِحُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، کیوں جی؟ اگرچہ وہ جارح جو ہے وہ ائمہ میں سے ہی کیوں نہ ہو، ائمہ جارحین میں سے ہی کیوں نہ ہو، او من مشہوری علماء الامتی، یا وہ امت کے مشہور علماء میں سے ہی کیوں نہ ہو، اس کی صرف اقوال جرح کو لے کر
بغیر تحقیق و تتبع کیے، تنقیحات کیے تو راوی پر جرح کرنی شروع کر دے، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ فَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ أَمْرٌ يَكُونَ مَانِعًا مِّن قبول جرحه، کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ پس تو کثیر امر پائے گا، تو اکثر ایسے معاملات پائے گا کہ جو جرح کے قبول کرنے سے مانے ہیں، روکتے ہیں، رکاوٹ ہیں۔ وَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ بِرَدِّ جَرْحِهِ، پھر تجھ کو اس جرح کو رد کرنا پڑے گا۔ وَلَهُ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ لَا تُخْفَى عَلَى مَهَارَةِ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ، اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں، یعنی ایسے بہت سے امور ہیں جو جرح کو قبول کرنے سے مانے ہیں، اور یہ بات اس شخص پر مخفی نہیں ہے جو کتب شریعہ پر ماہر ہے۔ اچھا، اب آگے آپ کو وہ وجوہات بیان کریں گے۔ پہلی جرح جی، پہلی وجہ فَمِنْهَا، ان میں سے، یہ جو پیچھے انہوں نے کہا نا کہ فَكَثِيرًا مَا يُوجِدُ أَمْرًا يَكُونَ مَانِعًا مِّن قبول جرحِهِ، کہ اکثر امور ایسے ہیں جو جرح کو قبول کرنے سے مانے ہیں، جرح کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ اب وہ آپ کو بتائیں گے فَمِنْهَا سے، ایک ایک کر کے۔ فَمِنْهَا، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ جرح قبول نہ کرنے کی وجہ اول کیا ہے؟ ان یکون الجارح فی نفسہ مجروحا، وہ یہ ہے کہ جرح کرنے والا خود مجروح ہو، یعنی وہ جرح کر رہا ہے لیکن اس پر بھی کسی نے جرح کی ہوئی ہے۔ فحینئذ لا یبادر الی قبول جرحہ، اسی میں سے ہے کہ جب جارح خود مجروح ہو پھر اس کی جرح قبول کرنے میں جلدی نہ کرو، اور ایسے ہی تعدیل بھی، وَقَضَا تَعْدِيلُهُ مَا لَمْ يُوَافِقْهُ غَيْرُهُ، کہ جب وہ دوسروں کے موافق نہ ہو۔ اب یہاں پر حاشیہ کے اندر صفحہ نمبر یہ جو 268 ہے، یہاں سے لے کے 270 تک حاشیہ کے اندر یہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے کہ ائمہ کے جو اقوال ہیں وہ جیسے کوئی رافضی جرح کرتا ہے یا متشیع جرح کرتا ہے، تو اب اس کی جرح کے احکام وغیرہ انہوں نے بیان کیے ہیں یہاں پر۔ تو یہ حاشیہ آپ نے صفحہ نمبر 270 تک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز سے دیکھ لینا ہے۔ وَهَذَا كَمَا قَالَ الذَّهَبِي، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی وجہ ہے کہ جس میں ہم نے آپ کو کہا کہ جارح اگر فی نفسی ہی خود مجروح ہو، اس پر جرح کی گئی ہو، تو اس کی جرح قبول کرنے میں پھر جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی بات امام ذہبی نے بھی فرمائی ہے، یہی وہ بات ہے جیسا کہ ذہبی نے کہا، کیا کہا؟ فی میزان ہی، میزان الاعتدال میں، یہ کتاب ہے، اپنی کتاب میزان، کتاب کا پورا نام ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال فی ترجمتی ابان بن اسحاق المدنی۔ تو یہ ایک راوی ہیں ابان بن اسحاق المدنی، اس کے ترجمے میں امام ذہبی نے یہ بات نقل کی ہے، بعد ما نقل عن ابی الفتح الازدی متروک، کہ یہ جو ابو الفتح الازدی ہیں ان کا یہ قول ہے اس راوی کے بارے میں، ابان بن اسحاق کے بارے میں، متروکن،
اس کو نقل کرنے کے بعد امام ذہبی کہتے ہیں کل تو میں کہتا ہوں لا یترکو، یہ جو راوی ہے ابان بن اسحاق اس کو ترک نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ فقد وثقہ احمد العجلی، اس کو امام عجلی رحمۃ اللہ علیہ نے ثقہ کہا ہے. و ابو الفتح، اور یہ جو ابو الفتح الازدی ہے یسرف فی الجرح، یہ جرح کرنے میں اسراف کر دیتے تھے. وَلَهُ مُصَنَّفٌ كَبِيرٌ إِلَى الْغَایَةِ فِی الْمَجْرُوحِینَ، اس نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے جس میں مجروحین کو غایت درجے تک، حد درجے تک جمع کیا ہے یا جمع کرنے کی ہمت کی ہے. جمع فاوع، اس کو جمع کرنے کی ہمت کی ہے. وجرح خلقا بنفسه، اور راویوں پر اپنی طرف سے جرح کرتے رہیں، اپنی طرف سے ہی کلام کرتے رہیں، اور ایسا کلام کرتے رہیں لم یسبقہ احد، کہ ان سے پہلے کسی نے کلام نہیں کیا. آگے کہتے ہیں الی التکلم فیہم، کہ ان راویوں کے بارے میں جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے ابو الفتح الازدی نے، اور اس میں اس نے راویوں پر اپنی طرف سے جو کلام کیا ہے اس میں اس نے کیا کر دیا ہے؟ اسراف کر دیا ہے. وَهُوَ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ، اب یہ راوی جو ہے ابو الفتح ازدی یہ خود متکلم فی ہے، اسراف کرتا تھا اس میں جرح کرنے میں. کہتے ہیں وَسَأَذْكُرُهُ فِي الْمُحَمَّدِينَ، تو یہ میں محمدین میں اس کا ذکر کروں گا. یہاں محمدین سے کیا مراد ہے؟ یہ راوی ہیں جن کا نام محمد ہے نا، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ محمدین میں ذکر کروں گا. ثم ذکر فی باب المیمی، پھر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب میزان الاعتدال میں جو باب المیم ہے اس میں محمد بن حسین ابو الفتح ابن یزید الازدی الموصلی الحافظ کے بارے میں لکھا ہے حدث عن ابی یعلی الموصلی والباغندی وطبقتہما، کہ اس نے یعنی محمد بن حسین، جو محمد بن حسین الازدی ہے، اس نے حدیث بیان کی ہے ابو یعلی الموصلی اور باغندی سے، اور ان کے طبقے سے روایت کیا. ان دونوں کا جو طبقہ ہے راویوں کا ان سے روایت کیا. وجمع وصنف، اور جمع و تصنیف کیا ہے. وَلَهُ کتاب کبیر فی الجرح والضعفاء، اور اس کی ایک کثیر کتاب ہے، بڑی کتاب ہے جس کو اس نے تصنیف کیا ہے جرح کے بارے میں، اور اس میں اس نے ضعفاء کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں علیہ فیہ مواخذات، یہ جو کتاب ہے اس پر مواخذات کیے گئے ہیں، اعتراضات کیے گئے ہیں. اس سے ابو اسحاق برمکی اور ایک جماعت نے روایت کی ہے ابو الفتح سے، محمد بن حسین ابو الفتح سے. اب یہ جو محمد بن حسین ہے راوی الازدی جو ہے، ضعفہ البرقانی، اس کی تضعیف کی ہے امام برقانی نے. اور ابو نجیب عبد الغفار ارموی یہ کہتے ہیں میں نے اہل موصل کو دیکھا ہے، وہ ابو الفتح کو ذلیل کرتے تھے. یوہنون، وہ ذلیل کرتے تھے ابو الفتح کو. کون؟ اہل موصل. یہ کیا کون رہا ہے؟ ابو نجیم عبد الغفار الارموی.
اب جس کو خود اس کے علاقے کے لوگ ذلیل کرتے تھے تو اس کی جرح کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ ولا یعدونہ شیئا، اور اسے کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے تھے، کسی بات کی اس کی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وقال الخطیب، اور خطیب کہتے ہیں، خطیب بغدادی، فی حدیثہ مناکیر، اس کی احادیث میں مناکیر ہیں۔ وکان حافظا، اگرچہ وہ حافظ تھا۔ الف فی علوم الحدیث، اس نے علوم الحدیث میں تالیفات کی ہیں، اور وہ 374 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلی جو وجہ تھی، جارے اگر خود مجروح ہو اس کی جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکل گیا کہ کسی راوی پر جب جرح کو دیکھا جائے تو اس کو قبول کرنے میں غور و فکر کر لینا چاہیے کہ جو جرح کرنے والا ہے وہ کس قبیل کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جارحین کی جرح جو ہے وہ قبول کرنے میں بہت سے امور مانے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا امر رکاوٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جارے کا مجروح ہونا۔ اگر جارے پر خود جرح کی گئی ہے اور وہ جرح ثابت بھی ہے تو پھر اس کی کسی راوی پر جرح جو ہے وہ قبول کرنے میں توقف کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے آپ کو دوسری وجہ بتاتے ہیں جرح قبول نہ کرنے کی۔ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْجَارِحُ مِنَ الْمُتَعَنِّتِينَ الْمُتَشَدِّدِينَ، کہ اسی میں سے ہے کہ جب جارح متعنتین یا متشددین میں سے ہو فَإِنَّ هُنَاكَ جَمْعًا مِّنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لَهُمْ تَشَدُّدٌ فِي هَذَا الْبَابِ، تو ائمہ جرح و تعدیل نے ایسے جو جارحین ہیں جو جرح میں متشدد تھے ان کو بیان کر دیا ہے۔ فَيَجْرِحُونَ الرَّاوِي بِأَدْنَى جَرْحٍ، وہ ہلکی پھلکی سی کوئی بات ہوتی تھی تو راوی پر کیا کر دیتے تھے؟ جرح کر دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اہل عقل ہیں، جو اہل دانش ہیں، ان کو یہ جو اطلاق ہے متشددین کا، اس کو مطلق نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اب فَمِثْلُ هَذَا الْجَارِحُ تَوْثِيقُهُ مُعْتَبَرٌ، ہاں جو متشدد امام ہیں جرح کرنے میں، وہ اگر کسی کی توثیق کرتا ہے تو یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ وَجَرْحُهُ لَا يُعْتَبَرُ، اور جو متشدد امام ہیں وہ اگر جرح کرتا ہے تو لا يعتبر، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کب تک؟ الا اذا وافقه غیرہ ممن ينصف ويعتبر، جب تک کہ کوئی اس کا غیر جو منصف ہو، معتدل ہو، وہ اس کی موافقت نہ کر لے جرح میں، تب تک اس کی جرح کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب آپ کو وہ امام بتائیں گے جو جرح میں کیا ہیں؟ متشدد ہیں۔ فَمِنْهُمْ، ان میں سے، کن میں سے؟ یہ جو متشددین جارحین ہیں ان میں سے ابو حاتم الرازی ہیں، امام نسائی ہیں، ابن معین ہیں، ابن القطان ہیں، یحییٰ بن سعید القطان ہیں، ابن حبان ہیں، یہ جرح میں متشدد تھے۔ وغیرہ، اور ان کے علاوہ بھی ہیں۔ اب ان کے علاوہ کون ہیں؟ امام دارقطنی، ویسے تو معتدل امام ہیں، امام علل ہیں، لیکن احناف کے حق میں متشدد ہیں۔ اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی معتدل امام ہیں،
جرح میں، لیکن احناف کے حق میں یہ بھی تشدد کر جاتے ہیں۔ تو اگر امام بہقی یا امام دارقطنی کسی حنفی راوی پر جرح کرنے میں متفرد ہوں تو ان کی جرح کو قبول نہیں کیا جاتا۔ فَإِنَّهُمْ مَعْرُوفُونَ بِالْإِسْرَافِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعَنُّتِ فِيهِ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ ہیں یہ جرح اور تشدد میں اسراف میں معروف ہیں، پس اہل عقل کو چاہیے کہ ان روات کے بارے میں تثبت کریں اور جن پر جرح میں یہ منفرد ہوں ان کے بارے میں کیا کریں، غور و فکر کریں۔ اب یہاں پر آگے آپ کو یہ مثالیں دیں گے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال میں سفیان بن عیینہ کے ترجمے میں فرمایا کہ یحییٰ بن سعید القطان جو ہیں یہ جرح میں متشدد ہیں۔ اسی طرح سیف بن سلیمان المکی کے ترجمے میں بھی کہا کہ یحییٰ بن سعید القطان نے سیف راوی سے کیا کیا ہے، سیف بن سلیمان سے حدیث روایت کی ہے۔ آگے کہتے ہیں وقال ایدن، اور اسی کتاب میں میزان الاعتدال میں سوید بن عمر القلبی کے ترجمے میں ابن معین سے توثیق نقل کرنے کے بعد اور ان کے علاوہ سے توثیق نقل کرنے کے بعد کہا کہ ابن حبان جو ہیں یہ جرح میں کیا کرتے تھے، اسراف کرتے تھے۔ پس کہتے ہیں کہ کون؟ ابن حبان اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسانید کو آگے پیچھے کر دیتا تھا، قلب کر دیتا تھا، مقلوب الاسانید راوی تھا یہ، یعنی اسانید کو الٹ پلٹ کر دیتا تھا، اور وہ رکھ دیتا تھا اسانید صحیحہ کے ساتھ متون واہیہ، موضوع یا من گڑت متون۔ لیکن ابن حبان کی اس جرح کو قبول نہیں کیا گیا، کس وجہ سے؟ فَأَسْرَفَ وَاجْتَرَا، کہ یہ اسراف کرتے تھے، سختی کرتے تھے جرح میں۔ آگے ابن حجر اسقلانی نے ایک راوی کے بارے میں، ذہبی نے میزان کے اندر، اور یہ ساری آگے آپ کو یہ کیا کر رہے ہیں جی، مثالیں دے رہے ہیں۔ ان مثالوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے آج خود ہی۔ آج کا سبق یہیں پر کلوز کرتے ہیں جی۔ یہ آگے راویوں کی مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں آپ کو صفحہ نمبر 280 تک نا، تو بلکہ آگے بھی، ہاں جی آگے بھی چل رہی ہیں یہ۔ صفحہ نمبر 281 تک نا، یہ صفحہ نمبر 282 جو ہے وقال السخاوی فی فتح المغیث قسم الذہبی من تکلم فی الرجال اقساما، یہاں سے اس ایقاظ کو ہم آئندہ درس کے اندر مکمل کریں گے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس میں ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں، 2 قاعدے پڑھے ہیں۔ خلاصہ کلام جو نکلا وہ یہ کہ راوی پر جو جرح کرنے والے ہیں ان میں سے 2 قسم کے جارحین ایسے ہیں کہ جن کی جرح کو قبول کرنے میں غور و فکر کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ کہ جو خود مجروح ہیں، اور دوسرے وہ جو جرح کرنے میں متعنت و متشدد ہیں۔ تو ان کے نام بھی انہوں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں۔ تو آج کا سبق یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔